السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پہلے آپ یہ پوسٹ پڑھیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ سے کچھ بات کروں گا۔ پوسٹ میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تصویر حرام مولوی 1930، ریڈیو حرام مولوی 1950، ٹی وی حرام مولوی 1990، میرے چینل کو سبسکرائب کریں مولوی 2023، ماڈرن مولوی 2023 کے مولوی سے آپ کو اتنی تکلیف ہے تو لے آئیں 1990 کے، 1950 کے، 1930 کے مولوی کو، اور 2023 کے مولوی کو چھوڑ دیں۔ کیوں آپ 2023 کے مولوی سے اپنے بچوں کو پڑھوا رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کی وعظ و نصیحت سن رہے ہیں؟ کیوں اپنے مرحوم کی نماز جنازہ پڑھوا رہے ہیں؟ کیوں اپنے رشتہ داروں کی نکاح پڑھوا رہے ہیں؟ کیوں آپ 2023 کے مولوی سے اپنے دکان مکان میں فاتحہ اور نیاز دلوا رہے ہیں؟ چھوڑ دیجئے ان کو، کیا ضرورت ہے؟ آپ کو 2023 کے مولوی سے اتنا اختلاف ہے، چڑ ہے، چھوڑ دیجئے، لے آئیں انہیں کو۔ کیا بات ہے کہ ہر چیز میں آپ کو مولوی نظر آتا ہے اور آپ مولوی کے ہی خلاف آپ سوشل میڈیا پر اس قسم کی بات لکھتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ کیوں اس قسم کی آپ کو مرچی لگتی ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ بتائیں اگر کوئی تکلیف ہو تو۔ یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیے، جو لوگ اس قسم کی تحریر کو لکھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اس کو شائع کرتے ہیں، وہ آپس میں تکرار کروانا چاہتے ہیں، آپس میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ یقین جانیے کہ اس قسم کی تحریر وہی لکھ سکتا ہے جس کے دل میں علماء کرام کے تعلق سے داغ ہوگا۔ اور یاد رکھیے، علماء کرام کی عزت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے۔ اس لیے عوام کو یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے علماء کا ادب کرے، احترام کرے۔ یاد رکھیں، ہمیشہ علماء کرام کا باادب بن کے رہے، کبھی ان کی شان میں گستاخی نہ کرے۔ میرے استاذ محترم فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا، کبھی بھی علماء کرام کی شان میں گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، کیونکہ علماء کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلند کیا ہے۔ اس لیے تم کبھی بھی علماء کرام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ کہتے ہیں کہ بیٹا، میں نے بہت سے ایسے امیروں کو دیکھا ہے جس کے پاس گاڑی ہے، کھیت تھے، کھلیان تھے، سب تھے، لیکن اس نے علماء کرام کی توہین کی، گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو عذاب دے دیا کہ اس کو کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا دیا۔ اور کہتے ہیں میں نے ایسے بہتوں کو دیکھا ہے۔ تو کبھی بھی علماء کرام کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ بلعم بن باعورہ، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کی، اس گستاخی اور بے ادبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں اس کو کتے کی شکل میں بھیجے گا، لیکن اسی کتے کو انسان کی شکل میں جنت میں بھیجے گا جس نے اصحاب کہف کے ادب و احترام کیا تھا۔ پتہ یہ چلا کہ ایک غلیظ جانور ہے، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی تعظیم کی، ادب کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انسان کی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے لیکن نبیوں کی توہین کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتے کی شکل میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ تو کبھی بھی علماء کرام کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ پوسٹ میں لکھا ہوا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہیں، گھر میں بڑی بڑی اسکرین والے ٹی وی ہوتے ہیں، اس میں آپ ننگے ناز دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، گیم کھیلتے ہیں۔ ان سب چیزوں سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے، اگر علماء کرام دینی معلومات کی ویڈیو بناتے ہیں اور پھر آپ تک پہنچاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دینی معلومات سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں کون سی قباحت ہے؟ یہ لکھنے پر کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس میں کون سی برائی ہے جس کو آپ سوشل میڈیا پر چھاپ رہے ہیں اور لوگوں میں بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں؟ اس لیے بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، اس لیے ہمیشہ گمان اچھا رکھیں۔ اور یاد رکھیے، پہلے کے زمانے میں جب کوئی نوجوان بوڑھے شخص کے آگے سے جاتا تو اس بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زمین میں دھنسا دیتا۔ روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا،
کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہمیشہ فاقہ کش رہتا ہوں۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو بوڑھے شخص کے آگے سے گزرا ہوگا۔ ناظرین کرام، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کو عزت عطا فرمائی ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ خوش رہے، ہم جس حال میں بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات میں سے جب ہم ہیں تو ہمیں کام بھی ایسے کرنے چاہیے کہ ہمیشہ اپنے علماء کرام کا ادب کرتے رہیں، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ رہیں، بزرگان دین کا ادب کرتے رہیں۔ یقیناً جب ہم ہر عالم دین کا اور بزرگان دین کا جب ادب کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مالا مال ضرور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو باادب بنائے، ہر قسم کی گستاخی سے محفوظ رکھے۔